قرآن کو زندگی میں داخل کر. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کا حسن ہے. تو فرمایا کہ یہ غریبوں کا مذاق اڑا. آج بھی ہو سکتا ہے یہ درس قرآن عورتوں تک بھی پہنچے. شادی میں اگر مالداروں کی عورتیں زیورات پہن کر پہنچتی ہے تو جو غریبوں کی عورتیں ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تو زیور پہننا بھول گئی؟ اس طرح مذاق بنایا جائے. اچھی طرح یاد رکھیں، اگر اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر دولت کے نشے میں تم غریبوں کا مذاق اڑاؤ گے، غریبوں کو حقیر جانو گے، اللہ چھین لے گا. اللہ ذلت کی وادیوں سے تمہیں گزارے گا. اللہ دولت پا کے کبھی گھمنڈ نہیں کرتا. میں خارجی واقعات لینا نہیں چاہتا درس قرآن میں چاہتا ہوں کہ قرآن ہی پیش کروں. لیکن عبرت کے لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھو گھمنڈ کا انجام کیا ہے. خاص طور پر نوجوان چھوکروں کی توجہ چاہتا ہوں جو تھوڑی دولت پر، چونکہ تربیت نہیں ہے نا، آج گھروں میں تربیت نہیں ہے، دین نہیں جانتے، تو تھوڑی سی دولت آنے پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دوستوں کو. بلکہ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ غریبوں سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہتے. اگر مال آ جاتا ہے تو غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں. میرے بھائیوں، حالات یہ ہیں کہ اگر ایک بھائی مالدار ہے اور دوسرے بھائی غریب ہے تو آدمی مالداری کے بعد غریب بھائیوں سے بھی رشتہ توڑ لیتا ہے، غریب چچا تایا سے بھی رشتہ توڑ لیتا ہے. یہ حال ہے. لیکن انجام اس کا کیا ہے اس کو ذرا سنیں. ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا. اللہ نے ایک شخص کو بہت دولت سے نوازا تھا. کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ نے دیا ہے، عاجزی سے رہو، انکساری سے رہو، اس کا شکر ادا کرو. اس نے لینے والا نہیں، دینے والا. ابھی آپ دیکھیں گے بہت سے مالدار ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ 10 روپے بانٹتے ہیں، قطار لگا کے بانٹتے، 50 روپے بانٹتے قطار لگا کے. کیا بے شرمی بے غیرتی ہے. اس طرح غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہونے مت دو. قطار لگتی ہے. دیکھ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں بڑے ہوئے، اور اب اسی شہر میں 40 سال کی عمر ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ذلیل کیا جاتا ہے غریبوں کو. زکوٰۃ. سیدنا امام زین العابدین مدینہ منورہ کے غریبوں کی ضرورت معلوم کرتے تھے، اور جب ان کے دروازے بند ہو جاتے تھے رات کو تو چپکے سے لے جا کر کے وہ سامان رکھ دیتے تھے. اس پہ چٹھی لکھی ہوتی تھی، یہ آپ کے لیے حلال ہے. وہ دروازہ کھولتا تھا، سوچتا تھا ضرورت تو میری ہے، میری ضرورت کی چیز بھی ہے، لیکن یہ کون ہے جو ہماری اس طریقے سے خدمت کرتا ہے. یعنی دیتے وقت بھی نظر نہیں ملے، پتہ بھی نہیں چلے کہ کس نے دیا ہے. جب امام زین العابدین پاک کا وصال ہوا تو آپ کی پیٹھ پر گونیوں کے نشان، جو گونی ہوتی ہے اس کے نشان موجود تھے. تو لوگوں نے کہا یہ مزدوری کرنے تھوڑی جاتے تھے، یہ نشانات کائے کے ہے. تو تب امام محمد باقر آپ کے صاحبزادے نے فرمایا، اے مدینے والو، مدینے کے غریبوں، تم اپنا جو پراسرار خادم ڈھونڈتے تھے نا کہ وہ کون تمہارے دروازوں پہ سامان رکھ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا بیٹا زین العابدین تھا جو تمہارے دروازوں پہ سامان رکھ جاتا. اس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جاتی. واٹس ایپ اور فیس بک کے فوٹوؤں کو تو آج تم نے رائج کیا ہے. اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ریلیف تقسیم ہو رہی، 2500 روپے کی 2000 روپے کی کٹ دیتے ہو اور اس کو پوری دنیا میں ذلیل کرتے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دو تو سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ. بہرحال تو ایک شخص کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. عید کا دن تھا، بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا. دروازے پہ ایک فقیر آیا، آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے لیے دے دے. بیوی نے شوہر کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو نے کہا کہ بدبخت چلے آتے ہیں، نہ عید کا دن دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور دن دیکھتے ہیں، نہ کوئی ٹائم دیکھتے ہیں، نہ کوئی وقت دیکھتے ہیں. بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا اس کو دھکے دے کر کے نکالو یہاں سے، خبیث کو. چلے آیا یہاں پر مانگنے کے لیے. اور جو نوکر چاکر تھے، نوکر تو نوکر ہی ہوتے، چاپلوس ہوتے ہیں، اس فقیر کو ایسے دھکا دے کے مار کر کے گرا دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر کوئی مانگنے نہ دے تو کم از کم اس سے اچھے انداز سے ٹال دو. نہیں دینا ہے تو مت دو، لیکن اس کو ذلیل تو مت کرو. اس کو ذلیل کر کے دھکا دے کے بھگا دیا. اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا کہ مجھے فقیر کیا، اسے مالدار کیا، لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، اور میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. تو امیر اور غریب نہیں دیکھتا، تیرے تو سبھی بندے، مجھے انصاف چاہیے. بس اتنا کہہ کر کے وہ پلٹا ہے. اس کی پیٹھ ہوئی ہے اور اس کی قسمت نے اس کو پیٹ کر دی.
چند ہی دن میں کاروبار گیا، یہ گیا وہ گیا وہ گیا، یہ بکا وہ بکا وہ بکا، رہتا گھر بک گیا، سب ختم ہو گیا، سارے نوکر چاکر سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ جب بھیک مانگنے کی نوبت آئی تو بیوی نے کہا میں بھیک نہیں مانگ سکتی، عزت دار گھر کی عورت ہوں، مجھے طلاق دے دیں۔ طلاق پا کے عدت گزار کر کے اس نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا۔ اب 1 سال کے ٹھیک بعد پھر عید کا دن آیا، دوسرے شوہر کے ساتھ وہ کھانا کھاتے بیٹھی تھی، ٹھیک اسی وقت جو کھانا کھانے کا پچھلے سال کا ٹائم تھا وہی ٹائم دوپہر کا، کسی نے آواز لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پہ بھیک دینے والا؟ اس شوہر نے کہا، جو اس نے سوالیہ نگاہوں سے پھر شوہر کی طرف دیکھا، پچھلے سال دوسرا شوہر تھا، اس سال دوسرا، اللہ کی شان، 12 مہینے میں دوسرا شوہر، وہی، اور مکان خوبصورت، محل خوبصورت، نوکر چاکر سب وہی۔ سوالیہ نے تو کہا پہلے تم بعد میں کھاؤ، پہلے جا کے فقیر کو دو۔ یہ شوہر نے کہا تم بعد میں کھاؤ، پہلے جا کر فقیر کو دو۔ یہ اٹھی اور جیسے ہی کھانا لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے فقیر کو دینے لگی، فقیر پہ نظر پڑی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر۔ شوہر دوڑتا ہوا آیا، چھینٹے دی، کہا کیا ہوا؟ تم فقیر میں آخر تھا، وہ تو چلا گیا، بھاگ گیا فقیر، لیکن فقیر میں کیا تھا جو تم بے ہوش ہو گئی؟ کہا وہ فقیر کیا تھا، وہ میرا سابقہ شوہر تھا، پچھلے سال ٹھیک اسی وقت میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر مانگنے آیا تھا، دھکے دے کے اس کو ذلیل کر کے بھگا دیا تھا، اور وہ اللہ سے کہتے کہتے گیا تھا کہ میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، تبھی سے اس کو زوال آیا، آج یہ فقیر بن گیا، بھیک مانگ رہا ہے وہ۔ تو اس نے مسکرا کے کہا جو پچھلے سال تیرے دروازے فقیر آیا تھا نا، وہ میں ہی تھا، اس دن کے بعد سے اللہ نے میرے حالات بدل دیے اور آج مجھے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے گھمنڈ مت کرو، عزت دی اللہ نے، دولت کچھ بھی اللہ نے دیا، اپنے پچھلے دن یاد کرو، کسی کو ذلیل۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کی نظروں میں سجا دیا ہے، جچا دیا ہے، تو یہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت مال کی وجہ سے نہیں، اعمال کی وجہ سے۔ پھر فرمایا تم دیکھو گے کہ اللہ قیامت کے دن اجر جو دے گا وہ مال کی وجہ سے نہیں بلکہ تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے دے گا۔ بہت سارے مالدار جہنم میں جا رہے ہوں گے اور بہت سارے غریب جنت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ کے یہاں مقبولیت ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔